ایک کلاس ٹیچر تھے، کلاس لیتے لیتے ہارٹ اٹیک ہوا تو دنیا سے چلے گئے، کہ عام چلتے پھرتے اپنی ورکنگ میں ہیں اور اچانک انتقال ہو گیا۔ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ سب سے پہلی بات تو موت کا وقت مقرر ہے، وہ آ کے رہنی ہے اور اسی وقت آنی ہے۔ اچانک موت کی ایک بہت بڑی وجہ ہارٹ اٹیک بھی ہوتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہارٹ اٹیک کیوں ہوتا ہے؟ ہمارے معاشرے میں عام طور سے بیماری ہونے کے بعد چیک اپ کرانے کا رواج نہیں ہے، جب بہت مجبور ہو جاتے ہیں تب کرواتے ہیں، اور اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب بیماری کی تشخیص ہم کروا رہے ہوتے ہیں تو بہت زیادہ اسٹیج گزر چکی ہوتی ہے، ہم فائنل یا فائنل کے قریب اسٹیج میں ہوتے ہیں۔ تو جو لوگ 40 سال سے اوپر کے ہیں وہ پھر اپنا سالانہ چیک اپ رکھیں۔ فاسٹ فوڈ دشمن ہے، 40 بچوں کا بھی دشمن ہے۔ یہ جتنے بچے ہیں فاسٹ فوڈ کے عاشق ہیں، اور ان کی صحت کو تباہ کرنے کے لیے سب سے بہترین کام کرتا ہے یہ جنک جتنا بھی فوڈ ہے۔ 40 سال کے بعد تو بالکل اس سے بچیں، اور بچے بھی بچیں۔ آج کل تو کڈنی کے معاملات بھی بہت ساری، یہ نہیں خرابی کیسے۔ اس کے علاوہ سگریٹ نوشی، ہر قسم کا نشہ، یہ پھر یہ جو ہم بوتلیں پیتے ہیں نا مختلف، کھانا کھایا ڈٹ کے اور اوپر سے جناب بوتل چڑھا لی، وہ کہتے ہیں جی کھانا ہضم ہو جاتا ہے، معدے کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح کے حادثات ہوتے ہیں۔ پھر نیند جب پوری نہیں ہوتی، جب نیند پوری نہیں ہوتی اور مستقل یہ عادت بن جاتی ہے رات کو دیر سے سوئے، 12 بجے 2 بجے لگے ہوئے انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہوئے سوشل میڈیا پہ، اور صبح آفس جانا ہے، جاب پہ جانا ہے، کام پہ جانا ہے، اور مستقل جب نیند کی کمی چل رہی ہوتی ہے تو یہ بھی ان حادثات کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ ذہنی تناؤ اور دباؤ میں انسان آ جاتا ہے۔ پھر بعض مرتبہ ٹینشن ایسی ہوتی ہیں، پریشانیاں ایسی ہوتی ہیں شوہر کی طرف سے، کبھی بیوی کی طرف سے، کبھی اولاد کی طرف سے، کبھی خاندان کی طرف سے، کبھی کاروباری معاملات، ایسے پریشرز ہوتے ہیں دماغ کے اوپر، ایک تناؤ ہو جاتا ہے، یہ تناؤ بن جاتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اچانک، اس طرح کی چیزیں اچانک موت کا حادثہ کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ کریں کیا؟ سالانہ میڈیکل چیک اپ کروائیں، خاص طور سے ہارٹ، شوگر، بلڈ پریشر، ورزش، واک کرنا، یہ انتہائی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ پوری نیند لینا، یہ انتہائی ضروری ہے۔ ڈپریشن کو کم کرنے، لوگوں کو درگزر کرنا، معاف کرنا، چھوڑ دینا، یہ ٹینشن کو کم کرتا ہے۔ سگریٹ نوشی سے بچنا، پھر ذکر، مراقبہ، روحانی تعلقات اللہ کے ساتھ، نماز، روزانہ 15-20 منٹ کا اگر ہم مراقبہ کر لیں تو بے شمار ٹینشن تو ایسے ریلیز ہو جاتی ہے۔ تو اس قسم کی کئی چیزیں ہیں جو ہمیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ ان اچانک اموات سے کیا ہمیں صرف اپنی غذا، ورزش اور صحت کی ہی طرف فکر کرنی چاہیے؟ کچھ اور بھی ہمیں وصیت بھی کر لینی چاہیے، پتہ نہیں ہمارے بھی اچانک آ جائے، اللہ کو بھی راضی کر لینا چاہیے، پتہ نہیں موت کب آ جائے، گھر والوں کے حقوق بھی ادا کرنے کی فکر کرنی چاہیے، وصیت لکھ لینی چاہیے، اور معاملات کو سیدھا کر لینے کی ضرورت ہے، پتہ نہیں کب موت آ جائے۔ تو یہ سب کام بھی ہمیں ہی کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ تمام لوگ جو اچانک چلے جاتے ہیں ان سب کی بھی مغفرت فرمائے اور ہم پر بھی رحمت فرمائے۔ موت تو آنی ہے، موت سے پہلے بیماری کا آنا، بندے کا چند دن بستر پر آ جانا، یہ بڑی خیر کا ذریعہ ہوتا ہے۔ بندہ اس میں توبہ طائب ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے۔ اچانک چلے جانا بعض مرتبہ نقصان کا بھی ذریعہ ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔